براہ راست آپ کو لیے چلیں گے شاہین چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاجی رانا ثناء اللہ خان صاحب، وزیر داخلہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، جناب حنیف عباسی صاحب، ڈاکٹر طارق فضل صاحب، انجم عقیل صاحب، جناب سردار نسیم صاحب، ملک ابرار صاحب اور ہمارے سینیٹر صاحب بہاولپور سے، میرے انتہائی قابل احترام اسلام آباد اور راولپنڈی کے ساتھیوں، چیئرمین سی ڈی اے کیپٹن نور الامین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پہ ایک اور عوامی فلاح اور ترقی کا منصوبہ شاہین فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھنے آئے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک سلسلہ وار ترقیاتی کاموں کا یا تو سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے یا پھر اس کا افتتاح ہو رہا ہے پچھلے کئی مہینوں پر محیط۔ مگر جو سب سے اہم اور سنگ میل کی حیثیت کا جو منصوبہ ہے وہ ہے بارہ کوہ کا فلائی اوور۔ یہاں پہ بالکل ٹھیک کہا کہ بارہ کوہ فلائی اوور کا تعلق اسلام آباد یا راولپنڈی سے نہیں ہے، اس کا تعلق پورے پاکستان سے ہے۔ گرمیوں میں جب بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو لاکھوں لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں، اور جب بارہ کوہ پہنچتے ہیں تو گھنٹوں وہاں پر قطاریں لگ جاتی ہیں، اور ایک افراتفری کا ایک وہ سامہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسی مہینے کے اختتام پر اس عظیم منصوبے کا افتتاح ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی بہت تسلی اور تسکین ہوگی کہ ایک ایسا منصوبہ جس کا تعلق پورے پاکستان سے ہے وہ اس مختصر عرصے میں مکمل ہوا چاہتا ہے۔ میں اس کے لیے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایڈوانس انشاءاللہ۔ یہاں پہ جناب حنیف عباسی صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو تقاریر میں مجھ ناجیز کے حوالے سے جو کلمات کہے، میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن آئی ایم ایف کے حوالے سے مجھے گمان نہیں، یقین ہے کہ دوسرے ہمارے ہزاروں لاکھوں جو بھائی حج پہ تشریف لے گئے تھے، حاجی رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بھی وہاں پر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بڑے اخلاص کے ساتھ جو دعائیں کیں، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس آئی ایم ایف کے امتحان سے نکالا۔ آج اس کی انشاءاللہ بورڈ کی میٹنگ ہے، اور ہم سب دست بدعا ہیں کہ انشاءاللہ آج وہ پروگرام کی وہاں پر مکمل پرمیشن، وہاں پر اس کی پرمیشن ہو جائے گی، اور پاکستان پھر
ایک اعتماد کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ IMF کا پروگرام کوئی ہمارے لیے کوئی حلوہ اور کھیر نہیں ہے، یہ بلکہ ایک بڑا سخت پروگرام ہے جو کہ ہم نے مجبوراً اس کو اڈاپٹ کیا۔ پچھلی حکومت نے اپنے آخری ایام میں ریاست کو داؤ پہ لگایا اور سیاست کو بچانے کے لیے ایک انتہائی گھمبیر حرکت کی، جس نے پاکستان کی معیشت کی چولیں ہلا دی۔ ہم نے سیاست کو داؤ پہ لگایا اور ریاست کو بچایا۔ یہی فرق ہے نواز شریف کی سیاست کا اور اس PTI کے جو پردھان ہیں عمران نیازی، جو کہ پاکستان مخالفت، پاکستان دشمنی کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ نواز شریف نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا، پرواہ نہیں کی۔ اتحادی حکومت کے زعماء نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا، پرواہ نہیں کی۔ مگر آج ہماری اجتماعی کاوشوں کی بدولت اور خلوص نیت کی بدولت آج پاکستان کی ریاست الحمدللہ بچ گئی ہے۔ اور انشاءاللہ اب جو ایک پروگرام بنا ہے، جس کو میں سادہ الفاظ میں پاکستان کی معاشی ترقی کا پروگرام کہتا ہوں، ریوائول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اب معاشی ترقی کی بحالی کا پروگرام وہ سامنے آ چکا ہے، اور حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، تمام ادارے، افواج پاکستان، the whole of the government اس میں آج اس پروگرام میں، اس ویژن میں شریک ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی دل کی عمیق گہرائیوں سے آج بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پروگرام کی بدولت پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس میں زراعت کی بحالی ہے، بلکہ ترقی اور خوشحالی ہے۔ اس میں معدنیات کو ہم نے فروغ دینا ہے، اس میں ہم نے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو فروغ دینا ہے، اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو صنعت ہے، کی جو فیلڈ ہے، اس میں ہمارا نوجوان، اس ملک کا نوجوان، بچیاں اور بچے کروڑوں کی تعداد میں جو موجود ہیں، وہ سب اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے تو پاکستان آج جو قرضوں کے پہاڑ میں دبا ہوا ہے، وہ نہ صرف اس میں سے نکل آئے گا، بلکہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ عالمی افق پر ایک بہت مضبوط اور بہت طاقتور ایک ملک بن کر نکلے گا۔ اس کے لیے ہمیں ایک کمی کو پورا کرنا ہے، وہ ہے ول ٹو ڈو، ہمت اور جواں جذبے، ان کو ساتھ اجاگر کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے پاکستان اپنی منزل پر رواں دواں ہوگا۔ مگر PTI کے عمران نیازی نے جو اس 1.25 سال میں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جو ملک دشمنی کی ہے، وہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ کو، پنجاب کے اور KP کے، کہ آپ نے خط IMF کے نام جاری نہیں کرنے، کہ IMF کا پروگرام مکمل نہ اور فیل ہو جائے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے؟ سری لنکا کے صدر
पेरिस में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान हमारा एक दोस्त मुल्क है और श्रीलंका ने जो डिफ़ॉल्ट होने के बाद जो तबाही देखी, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस तबाहकुन रास्ते से गुजरने का सोचे भी, तो आप पाकिस्तान की पूरी मदद करें। मेरे सामने बात की। और ये इमरान नियाज़ी ये यहाँ पर बैठे अपने जत्थे के साथ दिन रात कोशिश कर रहे थे, बद्दुआएं दे रहे थे कि हम पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये है नुक्ता मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों समझने का कि एक शख्स जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार पे बिठाया, एक ऐसे इलेक्शन के नतीजे में जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, उसके बाद उसको इक़्तिदार पे बिठाया और हमने काली पट्टियां बांधकर असेंबली में हमने ओथ लिया पाकिस्तान की खातिर, जमहूरियत की खातिर। लेकिन उन 4 सालों में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। 1.25 साल मुझ नाचीज बतौर वज़ीर आज़म ये मखरूद हुकूमत 1.25 साल हो चुका। अब 1 महीना रह गया हमारी ये टर्म पूरे होने के लिए। मुझे बताएं, क्या एक भी करप्शन का, चाहे वो इल्ज़ामात की हद तक हो, कोई आपने स्कैंडल सुना, अखबारों में पढ़ा, टेलीविज़न पे सुना? एक भी। ये मेरा कमाल नहीं है, ये मखरूत हुकूमत का कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि हम सबको पाकिस्तान का वसीतर मफाद वो हमारे सामने है। आज मैं ये कह सकता हूँ बिला खौफ तरदीद अल्लाह ताला के फजल करम से कि इस 1.25 साल में जितने मैं बड़े बड़े जो प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, यानी बड़े बड़े जो सौदे किए पाकिस्तान की हुकूमत ने, गंदम खरीदी अरबों डॉलर की, खाद खरीदी अरबों डॉलर की, और दूसरे मैं गिनवा सकता हूँ। आप यकीन करें कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से खुद नुमाई में जाए बगैर जो सबसे शफाफ तरीन बोली के बाद जो सबसे कम बोली देने वाली कंपनी थी, चाहे वो गंदम की थी या खाद की थी, मैंने और मेरे साथियों ने कैबिनेट में हमने मिलकर अरबों रुपए मजीद कम करवाए, जो कि कानून के मुताबिक उसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं थी। ये किस लिए करवाए? ये एक तड़प थी पाकिस्तान के अवाम के लिए, ये उनका पैसा है। एक तो उस साल गंदम नहीं हुई, इन्होंने गंदम एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, और एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स की जेबें भर दी, गरीब अवाम तबाह हो गए महंगाई के हाथों। चीनी पहले एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, अरबों डॉलर उसके ऊपर ज़ाया किए और अपना बड़े बड़े ठेकेदारों ने अपनी जेबें भर ली। फिर रुपया भी जो है वो डॉलर के मुकाबले में अपनी कदर खो रहा था, वो विंडफॉल प्रॉफिट उसके अलावा था। मुझे बताएं, इस तरह का कोई एक भी स्कैंडल इस हुकूमत के 1.25 साल में आपके सामने आया? मैं आपको एक और मिसाल दे के ये अपना बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि खुद नुमाई मकसद नहीं है, ये बताना मकसूद है कि जो इमरान नियाज़ी जो बड़े बड़े दावे करता था और पूरी ऑपोजिशन को दिन रात चोर और डाकू का मंत्रा उसने 4 साल चलाया, जिसको टेलीविज़न पर खूब घुमाया गया, अखबारात में घुमाया गया, और जगहों पर भी वो घूमता रहा ये वो मंत्रा। उस शख्स के मुकाबले में इस हुकूमत ने 1.25 साल में अभी हमने चीन के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक और सौदा किया है। ये नवाज शरीफ के ज़माने के ये बहुत बड़ी खिदमत है नवाज शरीफ की कि पहली मर्तबा ये बड़े बड़े, उससे पहले भी
چھوٹے پلانٹس لگے تھے آج سے 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں، لیکن یہ بڑے پلانٹس چین کے ساتھ یہ نواز شریف کی حکومت کا الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس زمانے میں جو نیوکلیر پلانٹس لگے، اسی زمانے میں یہ نیوکلیر پلانٹ جو اب جس کا ہم نے معاہدہ کیا ہے، اسی زمانے میں اس کا بات چیت بڑی کافی حد تک آگے بڑھی تھی۔ چین جو پاکستان کا ایک ہمارے برادر ممالک کی طرح بہترین دوست ہے، انہوں نے اس منصوبے کی قیمت، یہ بات 30 سیکنڈ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، عام سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ اس کی قیمت جو 2017-18 میں میاں نواز شریف نے طے کی تھی، اس سے ایک پائی زیادہ نہیں بڑھائی۔ ان 6 سالوں میں جو عالمی کساد بازاری تھی، یعنی انفلیشن جو ہوئی ہے دنیا میں، اس کا بھی 1% بھی انہوں نے چارج نہیں کیا۔ اور میری اور ہماری حکومت کی درخواست پر میں نے جب چین سے درخواست کی تو انہوں نے یقین کریں مہربانی کی اور 30 ارب روپیہ مزید کم کر دیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، مجھے بتاؤ اور قومی خدمت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ 4 سال چور ڈاکو کہتے رہیں اور خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی جیب میں ڈال لیں جو کہ کروڑوں روپے کی تھی؟ یہ کہ 4 سال پوری اپوزیشن کو متون کریں اور چور ڈاکو کہتے رہیں اور 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالیں؟ کابینہ سے بھی اب تو وہ لوگ بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں جو اس زمانے میں عمران خان کے اشارے پر وہ ناچتے تھے اور دن رات سب کو چور ڈاکو کہہ کر ان کو جیلوں میں بھجواتے تھے، پوری اپوزیشن کو، کہ جناب اگر کابینہ نے وہ لفافہ نہیں دیکھا تو پھر وہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یعنی بند لفافہ کابینہ کو دکھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس کے اوپر دستخط کر دو۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، اگر خدا نہ خواستہ یہ نواز شریف کی حکومت نے اس طرح کی کبھی حرکت کی ہوتی یا میری حکومت نے، تو یہ چور ڈاکو کہنے والا یہ ہمیں چھوڑتا؟ یہ تو پوری دنیا میں ہمیں نشر کرتا کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ کھا گئے ہیں۔ تو یہ 190 ملین پاؤنڈ بند لفافے میں کابینہ کو دکھایا گیا اور کہا کہ بس آپ ہاں کر دیں۔ 1-2 ایسے وزراء جن کے اندر پاکستان کی ابھی بھی دھڑکن تھی، حرکت تھی، انہوں نے کہا جی آپ بتائیں ہم اس میں ہے کیا؟ انہوں نے کہا بس آپ اس کو عمران اس کو آپ سائن کر دیں۔ یہ تھی اس حکومت کی کارکردگی۔ کرمنل ان کی کرپشن اور ان کی بدترین لوٹ مار۔ وہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی حکومت کے خزانے میں آنا چاہیے تھا، وہ گیا سپریم کورٹ۔ مجھے بتائیں سپریم کورٹ حکومت ہے یا حکومت پاکستان حکومت ہے؟ مجھے بھائی آپ بتائیں نا ذرا مجھے۔ سپریم کورٹ تو ایک ادارہ ہے انصاف دینے والا، یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ جانے کا کیا تک ہے؟ وہ تو پاکستان کے خزانے میں آنا چاہیے تھا۔ تو اتنے بڑے بڑے ڈاکے ڈالنے والے عمران نیازی نے 4 سال میں جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج اور 9 مئی کو جو کچھ ہو گیا وہ تو شاید کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دشمن بھی کبھی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا۔ اور اب کل آپ نے جو اسرائیل کا جو بیان آپ نے جو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، جس کی پوری قوم آج اس کی بھرپور اس کی مذمت کر رہی ہے کہ اسرائیل میں فلسطین میں جو مسلمانوں کا جو 75 سال سے جو خون بہہ رہا ہے وہ کس کے ہاتھ پر وہ لہو ہے؟ بچوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو شہید کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں دن رات ان کے اوپر راکٹ برستے ہیں اور وہ نہتے مسلمان وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ ظلم زیادتی کب ختم ہوگی؟ کس طرح ہزاروں بچوں کو یتیم کیا گیا وہاں پر، کس طرح ہزاروں ماؤں کو اپنا بیویوں کو بیوہ کیا گیا، کس طرح ہزاروں ماؤں کی گود سے ان کی گود خالی کی گئی اور ظلم کی انتہا کی گئی۔
اتنی انتہا کہ شاید تاریخ میں اس کی دوسری بدترین حالیہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی. وہ اسرائیل کہتا ہے کہ جناب پاکستان میں اپنا جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جو غلط کیسز بنائے جا رہے ہیں اور جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنے خود گریباں میں جھانکنا چاہیے. اور دوسری بات کہ 9 مئی کا واقعہ اگر اسرائیل میں ہوتا تو وہ کیا وہاں پر تباہی کرتا ان لوگوں کی جنہوں نے وہاں پر اسرائیل کو اندر اس طرح کی حرکت کرتے. آئین اور قانون کے مطابق یہاں پر اس معاملے کو حل کیا جا رہا ہے. اگر یہی بات تھی تو پھر 6 جنوری 2021 کو جو کیپٹل ہل میں ہوا اور اس کے نتیجے میں جو سزائیں ملی، اسرائیل نے اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کی؟ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بہنوں، یہ ہے وہ سازش جس کے تانے بانے کہاں کہاں ملتے ہیں. میں قطعاً یعنی مذہبی رنگ دینا کسی چیز کو اس میں بلیو نہیں کرتا. قطعاً ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا اس کا حق ہے. اگر اسرائیل میں یہودی بستے ہیں تو وہ ضرور شوق سے اپنا جو ان کا مذہب اس کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن ان کا مذہب بھی ان کو حق نہیں دیتا کہ وہ بے گناہ فلسطینیوں کا دن رات قتل عام کریں. لہٰذا پاکستان کے اندر اگر 9 مئی کو ایک تاریخ کی بدترین ایک حرکت ہوئی ہے اور دوست نما دشمنوں نے حرکت کی ہے تو آئین اور قانون آج اس کا راستہ اپنا رہا ہے تو ان کے پیٹ میں کیوں درد اٹھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے اپنے ملک میں آئین اور قانون کے مطابق حق ہے کہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے. 9 مئی کا واقعہ یہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. یہ قوم کبھی اس کو بھلا نہیں پائے گی. شہداء کو کس طرح ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کی قبروں پر کس طرح بے حرمتی کی گئی، ان کے مجسموں کو کس طرح توڑا گیا اور کس طریقے سے اس ملک کے اندر انارکی پیدا کرنے کی ایک بدترین کوشش کی گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اور پوری قوم کی یکجہتی اور ایکے سے اس کو نیست و نابود کیا گیا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بالکل دل کو اور دماغ کو بالکل آزادی کے ساتھ سوچیں، حقائق کے اوپر نظر دوڑائیں، تحقیق کریں اور پھر جو آپ کا دل ہے جس کو ووٹ دیں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے. پاکستان انشاءاللہ ضرور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا اور انشاءاللہ جب الیکشن کے نتیجے میں نئی حکومت آئے گی، جو بھی آئے گی، اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو میرا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قوم سے وعدہ ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم انشاءاللہ پاکستان کو 5 سالوں میں ہم غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جانیں لڑا دیں گے. تعلیم کے فروغ کے لیے ہم انشاءاللہ تمام وسائل، لاکھوں نہیں کروڑوں طلباء و طالبات کی قدموں میں نچھاور کریں گے. ہم زراعت کی ترقی کا پہیہ ہم انشاءاللہ انتہائی برق رفتاری سے آگے چلائیں گے. شمسی توانائی لے کے آئیں گے اس ملک کے اندر. ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، معدنیات کے جو خزانے ہیں ان کو کھول کر اس قوم کو مل کر انشاءاللہ پوری قوم کے ساتھ پوری تمام جو ہماری پارٹی ہم وطن محب وطن پارٹیوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر ترقی کا ایک نیا چشمہ ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے. لیکن اگر عوام نے کسی اور حب الوطن پارٹی کو ووٹ دیا تو ہم اس کا احترام کریں گے اور پارلیمان میں اپنا رول ادا کریں گے. یہ سوچ ہماری ہے، پی ٹی آئی کی جو سوچ ہے. اگر میں وزیر اعظم ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم نہیں تو پاکستان کو خدا نہ خواستہ توڑ دو، پاکستان کی افواج کو دیار غیر میں بدنام کرو، ان کو خط لکھو کہ ان کو پاکستان کی فوج کو اسلحہ نہ دیں، ان کو طیارے نہ دیں. یہ ہے حب الوطنی. او بھائی، جس ملک نے تمہیں ایک کھلاڑی بنایا، تمہارے اپنا سر پر ایک ہما بٹھائی
92 کے ورلڈ کپ کی، اور میں اس کی بھی تاریخ جانتا ہوں. وہاں پر آپ نے میں کرتے رہے، 11 جو ٹیم پلیئرز تھے ان کی بات آپ نے کی نہیں. یہ ورلڈ کپ میں نے جیتا ہے. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر کرم کیا، اور ٹیم ورک کے ساتھ، جس میں میاں جاوید میاں بھی تھے اور دوسرے کھلاڑی بھی تھے، سب کی ٹیم ورک کے ساتھ رب نے بڑا کمال کیا اور آپ کو عزت دی. آپ کو وہ عزت راست نہ آئی، اس کے بعد نہ جانے آپ کے دماغ کو کیا ہوا، اور آج آپ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، یہ کبھی نہیں ہوگا. ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان تمام ہتھ کنڈوں کو انشاءاللہ ناکام کریں گے اور پاکستان عظیم بنے گا. میرے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ فلائی اوور 6 مہینے میں نہیں، 3 مہینے کا میں نے کہا ہے کہ 3 مہینے میں اس کو مکمل کریں انشاءاللہ. اور میرے ساتھ نعرہ لگائیں بڑے زور کے ساتھ، پاکستان، پاکستان، قائد اعظم. بہت شکریہ. اسلام آباد میں 9th ایونیو اور خیابان اقبال کے سنگم شاہین چوک پر فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ حاجی ثناء اللہ سمیت لاکھوں حاجیوں کی دعاؤں سے پاکستان IMF کے امتحان سے نکلا ہے. امید ہے کہ آج IMF کا بورڈ پاکستان کے پروگرام کی منظوری دے دے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان کی معاشی بحالی کا پروگرام تیار کیا جا چکا ہے. مسلح افواج بھی معاشی بحالی کے پروگرام میں شریک ہیں. چیئرمین PTI نے معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ملک دشمنی کی. 2 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو IMF پروگرام میں رکاوٹ ڈالنے کی ہدایت کی.